الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے جو ہمارے عنوانات تھے، آخر میں یہ عنوانات تھے کہ نیکی کی طرف کسی کو رہنمائی کرنا، اچھے کام کی طرف کسی کو بلانا، تو جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب کسی کو نیکی کا راستہ دکھانا، اس کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ یہ عنوانات ہمارے سامنے آئے۔ اس موقع پر جو عنوان ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ یہ عنوان عام طور پر ہم لوگ مختلف موقعوں پر سنتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اس لیے ان بہت ساری حدیثوں کو نہیں بلکہ ان میں سے چند حدیثیں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی، تاکہ ہمارا جو سلسلہ ہے حدیثوں کے جو عنوانات تسلسل کے ساتھ ہے وہ سلسلہ ہمارا باقی رہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا، جیسے مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کی صفت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایمان والے مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہے، اور اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ان میں پہلی حدیث جو ذکر کی گئی ہے وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برائی کو روکنے کے درجے بیان کیے ہیں کہ آدمی اپنے نگاہ کے سامنے اس کو کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے یا کسی کے علم میں آئے کہ فلاں جگہ برا کام ہو رہا ہے تو اس برائی کو کیسے روکیں گا۔ تو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ یہ ہے زبان سے روکے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس برے عمل کو دل میں برا سمجھے۔ اب اس کے 3 درجے اس وجہ سے بیان کیے گئے ہیں کہ ہر آدمی کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت، اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، مار کے روک سکتا ہے، تنبیہ کر کے روک سکتا ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہوتا تو وہ زبان سے روک سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ تم یہ عمل مت کرو، یہ برا عمل ہے۔ کسی کو یہ بھی اختیار نہیں ہوتا کہ اس کی نہ چلتی ہے نہ کوئی اس کو سنتا ہے، تو کم از کم وہ کسی برے عمل کو دیکھ کر، کسی خلاف شریعت کام کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کو برا محسوس کرے، سمجھے کہ بھائی فلاں جو کام کر رہا ہے یہ برا عمل ہے۔ اگر آدمی یہ تصور بھی اپنے دل سے نکال دے کہ برے عمل کو ہوتا ہوا دیکھتا رہے لیکن اس کے اندر احساس تک پیدا نہ ہو، تو پھر حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ کسی برے عمل کو دیکھ کر دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر وہ بھی نہ سمجھے تو پھر آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ میرا ایمان آخری درجے سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کی محنت کی، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ نبیوں کی توہین کرتے، نبیوں کی بات کو نہیں مانتے۔ ان میں ایک برا عمل جو تھا جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور حدیث میں تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو روکنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں روکیں گے اور سامنے والے کو چھوڑ دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی رفتہ رفتہ اس برے عمل میں مبتلا ہو جائے گا۔
برے اچھے دونوں الگ الگ ہے۔ ایک آدمی نے سامنے والے کو ایک مرتبہ کہا کہ یہ برا عمل ہے مت کرو، دوسری مرتبہ کہا کہ مت کرو، لیکن وہ سامنے والا سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسی پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ میں روکنے سے وہ رکنے والا نہیں ہے، لہٰذا اپنے تعلقات کو بحال کر دیا، ان کی برائیوں کی مجلس میں بیٹھنے لگا، برے کاموں میں شریک ہونے لگا، بری باتوں میں حصہ دار بننے لگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں سے بھی برائی کا جذبہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی برے لوگوں کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں کو ایک طرح کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بروں پہ عذاب آئے گا تو وہ نیک سمجھے جانے والے لوگ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی برائی ہوتی تو اس میں جو اچھا آدمی ہوتا، نیک آدمی ہوتا، تو پہلے مرحلے میں جا کر اس کو سمجھاتا کہ تم یہ برا کام مت کرو، دوسری مرتبہ سمجھاتا برا کام مت کرو۔ اب وہ سامنے والا برائی سے نہیں رک رہا تو اس کے بعد یہ لوگ بولنا چھوڑ دیتے، منع کرنا چھوڑ دیتے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ لوگ بھی برے کو برا سمجھنا چھوڑ دیے اور ان برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ان کے ساتھ مجلسیں، ان کے ساتھ محفلیں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک، ساری چیزیں ہونے لگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو ایک طرح کر دیا۔ برے کا دل جو برا تھا، نیک کا دل جو نیک تھا، اس کا نیکی کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے یہاں پر اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم، کہ تم اللہ کی قسم تم ایسا مت کرنا جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا کہ برائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھ گئے اور یہ سمجھے کہ بھائی ہم بولنے سے تو کچھ نہیں ہوگا لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہونے لگ جائیں۔ تم ایسا مت کرو بلکہ برے کاموں کو روکنے والے بنو۔ اس میں خاص کر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ تم ظالم کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کو اس کے برے کام سے روکنے والے بنو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بھی ویسے ہی عذاب کو نازل کرے گا جیسا عذاب اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ اللہ تمہارے اوپر بھی وہی لعنتوں کو برسائے گا جیسی لعنتیں اللہ نے بنی اسرائیل پر اتاری تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے نبیوں کے ذریعے لعنت کو بھیجا، مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا، خنزیر و بندر ان کو بنا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کیا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتے۔ ان کے پاس روکنے کی صلاحیت ہوتی لیکن نہیں روکتے، ظلم کو نہیں روکتے۔ ظلم مختلف قسم کا ظلم ہے۔ آدمی اپنے ماتحت کے ساتھ ظلم کرے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرے، مالک اپنے نوکر کے ساتھ ظلم کرے، تھوڑا سا اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہے تو اپنے سے نیچے والے پر ظلم کرے۔ یہ ساری شکلیں ظلم ہیں۔ ہم کو ظلم صرف یہ نظر آتا ہے کہ لیڈر، حکمراں، حکومت رعایا پر ظلم کرے تو وہ ہم کو ظلم نظر آتا ہے، لیکن کتنے گھرانوں میں عورتوں پہ ظلم ہوتا وہ نظر نہیں آتا، کتنی جگہ آدمیوں پہ ظلم ہوتا وہ نظر نہیں آتا، کتنی جگہ سیٹ اپنے مالک، اپنے نوکر پر، خادم پر ظلم کرتا، ہم لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ، سماج غلط کاموں میں مبتلا ہے اور ہر جگہ اپنی نوعیت کا کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا ظلم جاری ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے سے کترا کر جی رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں اس کے علاوہ ایک حدیث میں ذکر کی گئی۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ جب تم کسی برائی کو دیکھتے ہوئے برائی کو نہیں روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو عذاب نازل کرے گا، دوسرا یہ کہ اللہ اس وقت لوگوں کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ اگر برائی کو دیکھ کر ہم برائی کو نہیں روکیں گے تو اللہ عذاب کو نازل کرے گا، اور اس عذاب کو دور کرنے کے لیے لوگ دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ علماء نے تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ برائی کو نہیں روکنے کے نتیجے میں جو عذاب نازل کرتا ہے وہ ظالم حکومتوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ظالم حکومتیں ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، پھر آدمی روئے، چیخ پکار کرے اور ظلم کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ ان کی دعا کو نہیں قبول کرتا، اس وجہ سے کہ ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی نگاہوں کے سامنے جو خلاف شریعت کام ہو رہے، خلاف دین کام ہو رہے، خلاف اسلام کام ہو رہے، ان کو روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے عذاب کو نازل کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک حدیث سنی کہ
کہ 5 کاموں کی وجہ سے 5 چیزیں اللہ مسلط کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دے تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے کہ جن کے دلوں میں ہماری دشمنی ہوتی ہے۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس حدیث میں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ظالم حکومتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف ہو، عدل ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد نہ ہو۔ تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ظلم کو ختم کرنے والے بنیں، اپنے معاشرے میں منکرات کو، برائیوں کو روکنے والے بنیں۔ کتنی برائیاں ہیں، سنتیں چھوٹ رہی ہے، نبی کی تعلیمات چھوٹ رہی ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ غیر ضروری خلاف شریعت رسم و رواج ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جانتے بوجھتے، ہم کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے کہ ہم باپ ہے روک سکتے ہیں، بڑے ہیں روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، لیکن سب خاموش بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ نہیں، خوشی کا موقع ہے، خوشیاں نکلنا چاہیے، چاہے شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے، نبی کی تعلیمات کو پامال کیا جائے، سنتوں کا مذاق اڑائے، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایک بچہ اپنے سر کے بال ایسے بنایا ہوا ہے جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، وہ نوجوان ہے، اس کا باپ روزانہ دیکھ رہا کہ میرے بچے کے سر کے جو بال ہے وہ فیشن کے بال ہے، میں چاہے تو اس کو روک سکتا ہوں، لیکن باپ یہ سمجھ رہا کہ فیشن ہے، چھوڑ دیا جائے، کوئی برائی نہیں ہے۔ بے حیائی ہو رہی، بے پردگی ہو رہی، گھر کا بڑا سرپرست روک سکتا ہے لیکن اس کو نہیں روک رہا، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور گانے ہو رہے، ناچنا ہو رہا، ساری چیزیں ہو رہی، اللہ نے روکنے کا اختیار دیا ہے لیکن آدمی نہیں روک رہا ہے۔ تو یہ وہ سارے کام ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکومتوں کو، ظالم حکمرانوں کو، ظالم لیڈروں کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ ظالموں کی حکومت کو ختم کر دیجئے، انصاف کرنے والوں کو اقتدار دیجئے، تو ہماری دعائیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ آپ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا، اور پوری دنیا میں مسلمان ظلم کے خلاف دعائیں کر رہے ہیں کہ ظلم ختم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو امن و امان ملنا چاہیے، لیکن بظاہر حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے بلکہ دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں نبی کی شریعت کو نافذ کرنا، نبی کی شریعت کو زندہ کرنا چھوڑ دیا۔ برائیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہی ہے، ہم آنکھ دیکھ رہے ہیں، زبان سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو نہیں روکنے کے نتیجے میں عذاب کو مسلط کرتا ہے۔ عذاب مختلف قسم کے آتے ہیں، ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ظالم حکمران انسانوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ تو ظالم حکمرانوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اللہ کے اوامر پر، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنے والے بنے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکومتوں کو پنپنے، آگے بڑھنے، ترقی کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ تو اس وقت بھی ہماری ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو اور ہمارے ملک میں خاص کر ظالمانہ حکومت ختم ہو جائے، تو یہ صرف زبانی بولنے سے نہیں ہوگا، زبانی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ دو کام انسان کو کرنا پڑے گا، ایک عملی طور پر اپنے آپ میں شریعت والی تعلیمات کو لانے والے بنے، چونکہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمارا عمل دنیا کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں اس کے نتیجے، اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ ہم اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کو حکمراں بنائیں گے۔ جیسا آپ نے یہ سنا ہے اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے اللہ ویسے حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ ہم اللہ کے باغی بن کر جئیں گے، نبی کے نافرمان بن کر جئیں گے تو اللہ اپنے نافرمانوں کو ہمارے اوپر بطور سزا مسلط کر دے گا۔ جو ہمارے ساتھ کسی طرح کی نرمی، کسی طرح کی محبت کا معاملہ کرنے والے نہیں رہیں گے۔ تو دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے بھی اللہ نے مسلمانوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، وہ اپنی زندگی کو بدلیں گے تو اللہ مسلمانوں کے نتیجے میں ظاہر کے نظام کو بدلتے ہیں۔ مسلمان اپنی زندگی کو خراب کر لیں گے تو ان کے برے اعمال کا نتیجہ، برے اعمال کی نحوست اللہ تبارک و تعالی حکومتوں کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت کی اور اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا سے
ظالمانہ نظام کو ختم کرنا ہے تو جہاں برائی دکھے اس کو روکنے والے بنے۔ برائی کو روکنے کے طریقے بھی ہے، آپ ہر ایک کو کھڑے ہو کر جام والے وہاں روکنا شروع کر دیں گے تو اصلاح کے بجائے فساد ہونا شروع ہو جائے گا۔ بولنے کے طریقے بھی سکھائے گئے ہیں کہ کس کو کیسا روکنا چاہیے، محبت کے ساتھ اچھے انداز میں۔ کوئی آپ برا کام دیکھے تو اس کو سمجھائے، ایسا نہیں کہ بھری محفل میں کسی کے بارے میں برا کہہ دے، منع کر دے، ٹوک دے کہ جس سے اس کی عزت کم ہوتی ہوئی اس کو نظر آئے، تو یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ آپ کسی کو برائی سے روکنا چاہے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اس کو توجہ دلائے، سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے ہمدرد ہے، یہ میرے مخلص ہے جو مجھے برے کام سے روکنا چاہتے ہیں۔ سامنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ میرے دشمن ہیں جو مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں، میری حقارت کرنا چاہتے ہیں، میری توہین کرنا چاہتے ہیں، چاروں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ اس انداز میں روکنے سے منع کیا گیا۔ قرآن میں جو طریقہ بتایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ تمہاری بات ان کے لیے دل میں اترنے والی بنے، ان کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ تو ٹوکنا ہے، منع کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس کا بھی طریقہ شریعت نے سکھایا ہے، دین نے سکھایا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عنوان میں بیان کی گئی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے رہے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی کو مرد کے لیے پہننا حرام ہے شریعت میں، اور جو سونے کی انگوٹھی پہنے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ اپنی ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد مجلس ختم ہوئی، صحابہ جانے لگے تو جن کی انگوٹھی تھی ان کی نیچے انگوٹھی گری ہوئی تھی۔ دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تم انگوٹھی اٹھا لو تاکہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، گھر میں جا کے عورتوں کو دے دو، عورتیں استعمال کر سکتی ہے، یا سونا ہے جا کر بیچ دو، اس کے ذریعے تم کو پیسے حاصل ہوں گے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ نہیں، جس کو نبی نے پھینک دیا ہے اس کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس میں دو باتیں ہمارے لیے سبق یہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، چاندی پہننا جائز نہیں ہے، چاندی سونے کے علاوہ کوئی اور میٹیریل کا کوئی اور دھات وہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو گلوں میں چین ڈالے ہوئے ہیں، سلور کی چین ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بھی چین ہے یا کڑا پہنے ہوئے ہیں، اس کو ہم فیشن سمجھ رہے، ترقی سمجھ رہے۔ میرے بزرگ، میرے بھائیو، یہ فیشن ترقی نہیں ہے، یہ ہماری شریعت سے بغاوت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم کا آگ کا انگارہ لینے کے برابر ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سونا نہیں پہن سکتے، چاندی نہیں پہن سکتے، اور آج ہم ڈھٹائی کے ساتھ علل اعلان کتنے نوجوان آپ کو ملیں گے جو مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں تو گلے میں چین پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں چین پڑی ہوئی ہے، جبکہ وہ نوجوان گھر کا ایک حصہ ہے، معاشرے کا حصہ ہے۔ روزانہ ان کا باپ بھی ان کو دیکھتا ہوگا کہ میرے بیٹے کے گلے میں چین ہے، ان کے بڑے بھی ان کو دیکھتے ہوں گے، لیکن منع نہیں کرے، چونکہ باپ کو دین نہیں معلوم ہے، دین سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا خلاف شریعت کام کر رہا، مجھے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ لیکن آج چل رہا، چونکہ ہم نہیں روک رہے، اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں پہننے والے نوجوانوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ برا کام ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنے کی جو مرد کو اجازت دی گئی ہے وہ بھی صرف 4 گرام 374 ملی گرام، اس سے زیادہ کی مرد چاندی کی انگوٹھی استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ انگوٹھی استعمال ہوتی تھی وہ مہر کے لیے، خلفائے راشدین نے انگوٹھی استعمال کی تھی، وہ مہر اسٹامپ وہ لوگ اس سے لگایا کرتے تھے، بس اس کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی انگوٹھی استعمال کرے گا مرد تو چاندی کی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی صرف 4 گرام چاندی، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اب 4 5 انگوٹھیاں لگا لیں گے اور یہ سمجھیں گے یہ بہت بڑے پیر ہے، بزرگ ہے۔ وہ پیر بزرگ نہیں ہے، وہ شریعت سے جاہل ہے، ان کو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں معلوم۔ آپ دیکھیے جتنے ظاہری پیر بن کے پھرتے ہیں وہ 4 انگوٹیاں لگا کر پھرتے ہیں، وہ بیچاروں کو معلوم بھی نہیں دین ہے کیا ہے، اور ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے کہ یہ شاید بہت بڑے بزرگ ہے، پیر ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو ہماری زندگی بن جائیں گی۔ زندگی کچھ نہیں بنے گی۔ تو پہلی چیز جو ہم کو اس حدیث سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مرد کے لیے نہ سونا پہننا جائز ہے،
نہ چاندی پہننا جائز ہے، نہ چاندی کی انگوٹی پہننا جائز ہے۔ ہمارے پاس رسم ہو رہا تو رسم میں مرد کو کیا چڑھاتے؟ انگوٹی چڑھاتے۔ شریعت سے ناواقفیت کی علامت ہے کہ مرد کو، دولہے کو، نوشا کو جو انگوٹی دی جاتی ہے سونے کی، بھئی سونے کے علاوہ آپ کچھ اور تحفہ دے دو دولہے کو، اب وہ دولہا سونے کی انگوٹی لگا لے کے بیٹھا ہوا ہے رسم کے دن۔ یعنی ہمارا معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ نہیں دینا چاہیے، اب تحفے میں بھی نہیں دینا، تحفے اس کو پہنا رہے تو پہنانا بھی جائز نہیں ہے، وہ پہن کر بیٹھ رہا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو اگر انگوٹھی پہنائی جائے گی سونے کی تو اس کا وبال ماں باپ پر آئے گا، کیونکہ وہ بچہ تو مکلف نہیں ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ مجھے نہیں پہننا چاہیے، لیکن ماں باپ پہنا کے رکھ رہے، عقیقے میں آ گیا، چھلے میں آ گیا، چھٹی میں آ گیا، بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنا کر رکھ رہے، تو وہ ماں باپ پر اس کا وبال آئے گا کہ جنہوں نے بچے کو خلاف شریعت کام کروایا۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جو نوجوان ہم کو نظر آئیں ان کو محبت کے ساتھ سمجھائے، باپ ہے تو بیٹے کو سمجھائے کہ بیٹا اللہ کے نبی نے فرمایا مرد کا سونا یا چاندی استعمال کرنا گویا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے، جہنم کی آگ کو ہم اپنی زندگی میں کیوں لائے۔ دوسری چیز اس میں صحابہ کی اطاعت، کہ صحابہ کیسا اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے نکال کر پھینک دیا تو صحابی نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، چونکہ جس کو اللہ کے نبی نے معیوب سمجھا، نامناسب سمجھا، میں اس کو اٹھا کر کیسے استعمال کروں۔ جبکہ اور روایتوں میں بعض واقعات بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح اور ایک صحابی کے ساتھ بھی کیا تھا، تو ان کو بعد میں کہا کہ تم اس کو اٹھا لیتے، لے جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیتے یا بیچ دیتے تو تم کو پیسے مل جاتے۔ تو صحابہ ہر معاملے میں اطاعت کرنے والے، نبی نے کہہ دیا تو بس ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو اس عنوان کا، اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے ہم اس کو روکنے والے بنے، اچھے کاموں کی ترغیب دینے والے بنے۔ اس امت کا امتیاز، اس امت کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اس امت کا امتیاز اور پہچان ہے۔ اگر امت یہ کام نہیں کرے گی تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، عذاب مختلف شکلوں میں آئے گا۔ ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے، ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم اتنی دعا کرے لیکن نہیں آنے والے پھر آ گئے، جو ظالم تھے پھر ان کو حکومت مل گئی۔ تو ہمارے اعمال کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔